جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی نشریات اور سلسلہ ہے گفٹس کا اور ساتھ ساتھ سوال و جواب کا. آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق میر فاؤنڈیشن جن کی جانب سے جہیز دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فروٹاس کا ہمیں تعاون حاصل ہے. فروٹاس فروٹ جوسز یہ مختلف سائزز میں یعنی فیملی پیک میں بھی دستیاب ہیں اور چھوٹے پیکس میں بھی دستیاب ہیں. اس کے علاوہ ہاشمی اسپغول کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے. کل ہم نے ایک ہاشمی اسپغول کی بائک نکالی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈور کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں اور ایڈور کے ساتھ ساتھ ویسٹ پوائنٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. اس کے علاوہ ناظرین یونیک بائک کا ہمیں تعاون حاصل ہے. یونیک بائک جن کا یہ جملہ ہے کہ ہمیشہ کا ساتھ، یہ سلوگن ہے یونیک بائک کا. یونیک کا ہمیں تعاون حاصل ہے اور یونیک بیٹریز کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے جن کی جانب سے بائکس دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ملک گارمنٹ کا تعاون حاصل ہے. ملک گارمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ گفٹ ہیمپرز دیے گئے ہیں. پانڈا میرا بھروسہ ان کے بھی گفٹ ہیمپرز موجود ہیں اور اس کے علاوہ ڈولمن مال کی جانب سے آئی لو ڈولمن، یہ ڈولمن مال کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز دیے جاتے ہیں. ان کی کل ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی. اس کے علاوہ ناظرین کمانڈر کی جانب سے، کمانڈر سٹی کی جانب سے اور کمانڈر بلڈرز کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے اور اینیکس کی جانب سے جو ہیں وہ مختلف الیکٹرانک آئٹمز ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں مغلیہ فوڈ بستی کا تعاون حاصل ہے. چیز کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بائک موجود ہے. چیز کی جانب سے یہ بھی دی جاتی ہے اور ملکہ مسالے کا ہمیں تعاون حاصل ہے. سیلانی اسپائسز کا ہمیں تعاون حاصل ہے. بٹر بریڈز کا ہمیں تعاون حاصل ہے. عیسیٰ لیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ المدینہ بیکرز اینڈ نمکو ہمارے ساتھ ہیں. دوحہ جیولرز کا ہمیں تعاون حاصل ہے. دوحہ جیولرز کی جانب سے بائکس پہلے بھی دی گئی ہیں، آئندہ بھی آنے والے دنوں میں دی جائیں گی. بہرحال ناظرین ہم اب آئیں گے چیزب کی اس بائک کی جانب اور چیزب کی یہ بائک جو ہے اس کی ہم اس کے لیے سوالات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں حفظہ بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ حفظہ. حفظہ. جی. اچھا حفظہ کیا کرتی ہیں آپ؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی. اوکے. اور کراچی سے کال کی ہے؟ کراچی کے باہر سے کال کی آپ نے؟ جی میں نے کراچی سے کال کی. کون سے علاقے سے کال کی ہے کراچی کے؟ آپ کے سگنلز تھوڑے سے ڈراپ ہو رہے ہیں. گلشن اقبال. گلشن اقبال سے. چلیں آپ تو پڑوسی ہوئی پھر ہماری. حفظہ میں آپ سے 5 سوال کروں گا. چیز کی یہ بائک ہے، تیار ہیں آپ؟ جی میں تیار ہوں. اوکے. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ شب قدر کا بیان قرآن مجید کے کس پارے میں آیا ہے؟ شب قدر کا بیان قرآن مجید کے کس پارے میں آیا ہے؟ جی حفظہ مجھے بتائیے. دوبارہ بولیں. 30ویں پارے. 20 کہہ رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ 30 کہہ رہی. 30ویں پارے میں بالکل درست جواب ہے. ایک سوال آپ کا ایک جواب بالکل درست ہوتا ہے. اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا سورۃ القدر میں کل کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں. 5 آیات ہیں. بالکل درست جواب ہے. چیز کی جانب سے یہ جو بائک دی جا رہی ہے اس میں 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں اور ہم آپ سے مزید سوالات بھی کرنا چاہیں گے. مجھے بتائیے گا کہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی ہجرت کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں پناہ لینی پڑی تو اس وقت ان کے ہمراہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ جی حفظہ بتائیے گا. غار ثور میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے تعاقب کی وجہ سے غار ثور میں پناہ لی تھی. تقریباً 3 دن قیام کیا تھا. تو اس غار میں آپ کے ساتھ آپ کے ہمسفر کون تھے؟ کون سے صحابہ جو تھے وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غار میں ہمسفر تھے؟ آپ کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. 3 سوالوں کے آپ درست جواب دے چکی ہیں.
اور اب میں آپ سے چوتھا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ سورۃ القدر جو ہے وہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے کون سی سورہ ہے؟ واپس سوال ریپیٹ کریں. سورۃ القدر. چلے میں جواب یہ سوال چینج کر دیتا ہوں, مشکل سوال ہے, شاید آپ نہ جواب دے پائیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً کون سی دعا مانگا کرتے تھے جو ہم اکثر؟ ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ. بالکل درست جواب ہے, اور بہت بہت مبارک ہو, آپ نے چیس کی حفظہ یہ بائک جیت لی ہے. 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں, بہت بہت مبارک ہو. آپ لائن پر رہیے گا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بائک کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ملک گارمنٹس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر بھی دینا چاہیں گے, یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا اس بائک کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم ڈولمن کی جانب سے, ڈولمن مال کی جانب سے بھی آپ کو ہم ایک گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے. تو یہ ڈولمن مال کا جو گفٹ ہیمپر ہے یہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. بہت بہت مبارک ہو. چیس کی یہ بائک آپ جیت چکی ہیں. آپ لائن پر رہیے گا, آپ کا نمبر نوٹ کیا جائے گا, ایڈریس نوٹ کیا جائے گا. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات سلسلہ ہے سوال و جواب کا. آپ کو بتاتے چلیں ہمارے پاس جو گفٹ ہیمپرز ہیں اتحاد لون کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. اتحاد لون کے گفٹ ہیمپرز 2 سوالوں پہ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ملک گارمنٹس کے گفٹ ہیمپرز ہیں, اینکس کے الیکٹرانک آئٹمز ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو 2 سوالات پہ دی جائیں گی, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ زاہد بات کر رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ زاہد بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. تو مجھے بتائیے گا کس چیز کے لیے آپ سے سوال کروں میں؟ اتحاد لونز کے لیے سوال کروں, ملک گارمنٹ کے لیے, یا پھر اینکس کے الیکٹرانک آئٹمز کے لیے؟ سر اس میں بائک کا میں چاہ رہا. بائک کی تو قرآن اندازی یعنی بائک کی سوالات جو ہیں وہ ہم پوچھ چکے ہیں, اور اس کے جوابات پہ بائک ہم چیز کی ایک بائک جو ہے وہ آلریڈی نکال چکے ہیں. اب چھوٹے انعامات ہیں, اگر آپ ان کے لیے ٹرائی کرنا چاہیں تو بالکل میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں. جی سر پوچھیے گا. چلے میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی, ہم اکثر اس دعا کا ختم بھی کرتے ہیں, کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے تو اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. جی 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 سر ورد بھی کرتے رہتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا آپ نے درست جواب دے دیا ہے, اور اتحاد لونز کی جانب سے آپ سے ہم دوسرا سوال کرنا چاہیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ قیامت کے دن انسانی جسم کے کون کون سے اعضاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ انسان کے کاموں کی گواہی دیں گے؟ مجھے آپ کو 3 ایسے اعضاء بتا دیں جو کہ انسان کے کاموں کی گواہی دیں گے. سر دوبارہ بتائیے گا, انسانی جسم کے کون سے ایسے اعضاء ہیں جو گواہی دیں گے قیامت کے دن انسان کے کاموں کی, کہ اس نے کیا کام کیے؟ سر ایک تو ہاتھ پاؤں ہیں ہمارے, اور ایک زبان ہے. جی ہاتھ پاؤں زبان ہے ہماری. میں جواب درست مان لیتا ہوں. ہاتھ پاؤں زبان یا زبان بالکل درست جواب ہے, اور بہت بہت مبارک ہو زاہد. آپ کو اتحاد لونز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. اس پہ لون موجود ہے اتحاد کی جانب سے, فیسٹیو کلیکشن ہے. اتحاد لونز کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر جو ہے یہ دیا جا رہا ہے, جو کہ آپ کو یا تو آپ ہمارے آفس آ جائیے گا اور آفس آ کے یہ گفٹ ہیمپر ریسیو کر لیجئے گا. لائن پہ رہیے گا اور اپنا نمبر جو ہے وہ ہمارے کنٹرول روم میں لکھوا دیجئے گا. ٹھیک ہے, اوکے جی. اب ہم مزید سوالوں کی طرف جانا چاہیں گے. ناظرین آج چونکہ 26 رمضان المبارک اور 27ویں شب ہے, اور 27ویں شب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. اجماع کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. حالانکہ
شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تاکید فرمائی کہ شب قدر کو ڈھونڈو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ آج بھی آخری عشرے کی اسی میں سے ایک طاق رات ہے جو کہ 27ویں شب ہے، لیکن اجماع کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں امامت فرما رہے تھے تو اس رات بارش بھی ہوئی تھی، ابر رحمت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسی تھی، اور ساتھ ساتھ بہت پرسکون رات ہوتی ہے۔ یہ عام راتوں سے اس میں بڑا سکون ہوتا ہے، موسم بھی اس رات میں قدرے خوشگوار ہو جاتا ہے عام راتوں کی بنسبت۔ پھر اس رات میں ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کے لیے اس زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہے طلوع صبح تک۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شب سلامتی کی یہ نشریات جو ہیں یہ ہم رات 10 بجے سے لے کر اور صبح تک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسی سلسلے میں جو نماز صلاۃ و تسبیح ہے اور سورہ رحمان کی تلاوت کے ساتھ یہ پیش کی جائے گی۔ ہم 1 بجے کے بعد رات میں یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور جو ہیں وہ اس نماز کی امامت کریں گے، سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، ساتھ ساتھ اجتماعی دعا کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد اویس قرنی سے یہ ٹرانسمیشن جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ 10 بجے سے 1 بجے تک ہم یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، محفل نعت اور دعا کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس کے بعد رات 1 بجے سے یہ محفل جو ہے براہ راست دکھائی جائے گی مسجد اویس قرنی سے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کی پوری شب جو ہے وہ میٹرو ون نیوز کی جانب سے ٹرانسمیشن پیش کی جائے گی شب سلامتی کی۔ ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی ہماری نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن اچانک سے اتنی زیادہ کالز آ جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ سسٹمز جیم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے ٹرائی کرتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ ہم کال لینا چاہیں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہ جو ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز موجود ہیں اس کے لیے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور 1 یا 2 سوالوں کے درست جواب پہ آپ کو یہ گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس کال آ گئی، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لائن پر کون ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں؟ طارق حسین ایڈوکیٹ بول رہا ہوں لاہور سے۔ صادق حسین ایڈوکیٹ آپ بات کر رہے ہیں، لاہور سے آپ نے کال کی ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے ملک گارمنٹ کے لیے، تیار ہیں آپ؟ 2 سوال آپ سے کروں گا، 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے، اگر آپ درست جواب نہ دے سکے تو پھر مجھے افسوس ہوگا کہ میں آپ کو انعام نہیں دے سکوں گا۔ تیار ہیں؟ افسوس کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تیار ہے۔ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کے بعد جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ حدیبیہ کا مقام کتنے قیام فرمایا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ وہ صلح جو کہ جی صلح حدیبیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی 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 7 دن میرے خیال۔ مجھے افسوس ہے ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے 3 دن۔ تو اب میں آپ کو ملک گارمنٹ کا گفٹ ہیمپر نہیں دے سکوں گا، ہاں البتہ ایڈور کا گفٹ ہیمپر میں 1 سوال اور کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو ایڈور کا یہ گفٹ ہیمپر میں آپ کو دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جی آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کس نے بیعت لی تھی، یعنی کس کا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پہ رکھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر؟ یہ بھی نہیں آتا ہے، یہ نہیں آتا آپ کو؟ بیعت رضوان بہت مشہور ہے، جو کہ چلے مجھے یہ بتا دیں کہ بیعت رضوان کس درخت کے نیچے اس کے سائے میں لی گئی تھی؟ یہ بھی بات کافی مشہور ہے بیعت رضوان کے حوالے سے، کیونکہ صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں بھی فتح مبین قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ صلح حدیبیہ کو تو سنا ہے۔ جی جی، اسی میں بیعت رضوان بھی ہوئی تھی صلح حدیبیہ سے قبل، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، تو وہاں سے یہ خبر آ گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غیب کا علم بھی رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شہید نہیں کیا گیا. اسی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جو جانثاران رسول وہاں موجود تھے، صحابہ اکرام موجود تھے، ان سب سے ایک بیعت لی تھی. اور اس بیعت میں بیعت رضوان کس درخت کے نیچے ہوئی تھی؟ آپ مجھے یا تو یہ بتا دیں کہ کس درخت کے نیچے لی گئی تھی، کیونکہ اس درخت کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات نازل کی اس بیعت کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے ہم یہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں نا، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان لوگوں سے جو اس پیڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. پیڑ کا مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا پیڑ تھا، یا مجھے یہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ جو رکھا تھا، جو کہ اپنے دست مبارک پر جو دوسرا ہاتھ رکھا، جو کہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے تھا. وہ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی طرف سے حضرت عثمان غنی کو زندہ جانتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی اس بیعت پہ رکھا گیا تھا. وہ دوسرا ہاتھ کس کا تھا؟ کیکر کے درخت کے نیچے. نہیں، مجھے افسوس ہے میرے بھائی، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے ببول کے درخت کے نیچے یہ بیعت جو ہے نا یہ لی گئی تھی، اور قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا جب ببول کے درخت کے نیچے، یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب صحابہ اکرام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. بہرحال مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے پائے، ہم آپ کو ایڈور کا گفٹ ہیمپر نہیں دے پائیں گے. ہم اپنی نیکسٹ کال کی طرف جانا چاہیں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر شاہد صاحب بات کر رہا ہوں میں. شاہد کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سر کراچی سے. کراچی سے کال کی ہے. یہ ایڈور کا گفٹ ہیمپر ہے، اس میں مختلف کاسمیٹک آئٹمس ہیں اور کافی ساری چیزیں اس میں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو 2 سوالوں کے درست جواب پہ دوں گا. آپ تیار ہیں؟ میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی جی. میرا پہلا سوال یہ ہے، میں نے ابھی سوال کیا تھا بیعت رضوان کے حوالے سے جو ببول کے درخت کے نیچے لی گئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ کرتے ہیں اور مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو کفار جو ہیں وہ اس بات کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو روک لیا جائے گا یا اس پہ حملہ کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور حضرت عثمان غنی کو جو کفار مکہ ہیں ان سے مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں. لیکن اس درمیان میں یہ خبر آ جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک بیعت لیتے ہیں. اسلامی تاریخ میں اس بیعت کی بڑی حیثیت ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اس بیعت کا ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پہ، یعنی جب بیعت لے رہے تھے، اپنے دست مبارک پہ حضرت عثمان غنی کا بھی ہاتھ رکھا. لیکن یہ فرضی ہاتھ کس کا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک پہ رکھا تھا؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بیعت رضوان کے موقع پہ. بیعت رضوان کے موقع پر دستیات کس کا تھا؟ جی، فرضیات. یہ بیسیکلی رکھا گیا تھا حضرت عثمان غنی کی طرف سے. حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کر دینے کی اطلاعات آ گئی تھی، لیکن رسول اللہ غیب کا علم جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی زندہ ہیں، انہیں شہید نہیں کیا گیا، اسی لیے ان کی طرف سے بھی یہ بیعت لے لی گئی تھی ان کی غیر موجودگی میں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. ببول کے پیڑ کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی. میں آپ کو ایک ہی سوال کے جواب پہ اس پہ گفٹ ہیمپر دے دوں اگر آپ مجھے بتا دیں تو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. مجھے افسوس ہے میرے بھائی، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک پہ اپنا ہی دوسرا دست مبارک رکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بیعت لی گئی تھی. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. آج شب قدر ہے اور لوگ کہتے ہیں جاگنے والی رات. میں کہتا ہوں جاگنے والی رات نہیں، عبادت کرنے والی رات. آخری عشرے کی تمام راتوں میں صرف جاگا نہیں کریں. یعنی لوگ بہت سے ہوتے ہیں جو رات جاگ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی رات ہمیں عطا کی ہے تو ہم یہ رات ہم لوگوں نے خود سے بنا لیا کہ جاگنے والی رات ہے، جاگنے والی رات ہے. جاگنا ہے، لیکن جاگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
نفل نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، نمازیں اگر کسی قریب مسجد میں کہیں SOPs کے ساتھ صلاۃ و تسبیح ادا کی جا رہی ہے اس نماز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ اس رات میں جو کچھ پڑھا جائے گا، جتنی دعائیں کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔